یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شیطانی طاقتوں اور قوتوں سے بچوں کو بچا کے رکھے گا۔ پھر 1835 میں انتہائی عمدہ قسم کا میلاشائٹ جو ہے وہ دریافت کیا گیا، جس کا وزن لگ بھگ 260 ٹن تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کے کل ہے، مالک کے کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت۔ السلام علیکم ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام یعنی جوہری بتائے گا آپ تک پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے معلومات پہنچانے کے غرض سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم پچھلے کئی ایپیسوڈز کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جس سٹون کے متعلق میں آپ کو معلومات دینے جا رہا ہوں، اگر اس کی خوبصورتی کو چونکا دینے والی خوبصورتی کہا جائے تو بے جانا ہو، کیونکہ اس کا خوبصورت جو پیٹرن ہے اور جو اس کا جو رنگ ہے، دونوں ہی نہ صرف دیدہ زیب ہیں بلکہ دیکھنے والے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ تو ناظرین، مزید بات کو طول نہیں دوں گا، اور آج ہم جس سٹون کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے میلاشائٹ۔ اپنے دل فریب دھاری دار پیٹرن اور گہرے اور ہلکے سبز رنگوں میں پائے جانے والا یہ پتھر اپنی خوبصورتی کی بنا پر مشہور تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی زندگی پر انتہائی عمدہ اثرات رکھتے ہیں۔ تو اس پتھر کی تاریخ کیا ہے، اس کی کیمیائی ساخت اور اس کے انسانی زندگی پر سحری اور طبی خواص کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ سب معلومات ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اس سٹون کی معلومات کی طرف چلوں، ہمارے وہ ویورز جو پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ امامیہ جنتری کیا یہ چینل اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ابھی کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری جو آگے آنے والی تمام ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا سٹون جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، کون سا سٹون آپ کو پہننا چاہیے، اس کے متعلق اپنی زندگی کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے، یا دیگر مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں زندگی کے روزانہ ڈیلی بیسس پہ کوئی مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کے حل کے لیے اگر آپ ہم سے یا ہمارے کنسلٹنٹس جتنے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پہ ہمارا یہ کانٹیکٹ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے آج کے اصل ٹاپک یعنی آج کے سٹون کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم بات کریں گے میلاشائٹ سٹون کی، تو سب سے پہلے اس کے نام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ہاں اس پتھر کو دانہ فرہنگ کہا جاتا ہے، جبکہ انگلش میں اسے میلاشائٹ یا میلاہاکائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ یونانی زبان کے لفظ میلہی، جس کے معنی ہوتے ہیں سبز رنگ، سے اخذ کیا گیا ہے، یا پھر اسی یونانی زبان کے لفظ میلاکوس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نرم۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ یہ پتھر بہت ہارڈ نہیں ہوتا، اور موہ اسکیل کے اوپر اس کی جو ہارڈنس ہے وہ 3.5 سے لے کے 4 تک ہوتی ہے۔ اس پتھر پہ بہت خوبصورت طرز کے جو ہیں وہ رنگ یا چھلے، جنہیں رنگز کی طرح کے جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنے میں مور کے پر کے اوپر جو چھلے ہوتے ہیں بالکل اس سے مشابہ ہیں، اس لیے یہ جو نگینہ ہے یہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین، ان خوبصورت چھلوں کو بعض شاعروں نے ہوا کے زور پہ لہلہاتی گھاس سے بھی تشبیہ دی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ پتھر نہ صرف پہننے کی حد تک بلکہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ 4000 سال قبل مسیح میں قدیم مصریوں نے دانہ فرہنگ کو سب سے پہلے بطور زیبائش کے استعمال کرنا شروع کیا۔ اس پتھر کو وہ لوگ سجاوٹ کے لیے اور اپنے زیورات میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔
یہ پتھر وہاں مشہور و معروف کاپر مائنز آف کنگ سولومن سے منگوایا جاتا تھا۔ آرکیالوجسٹ جب قدیم مصری خانقاہوں کا جائزہ انہوں نے لیا تو انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مصر کے باشندے اس پتھر کو کوٹ کر اس سے رنگ بنایا کرتے تھے، اور اس رنگ سے وہ اپنی خانقاہوں کی دیواروں پر مختلف تصاویر انہیں بنایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اسے باریک پاؤڈر میں پیس کر اسے ایک گیلینا، جو کہ ایک گاڑھا سا مادہ ہوتا ہے، اس میں ملا کر اس سے سرما بنایا جاتا تھا، جسے وہ کاسمیٹک کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس سرمے سے نہ صرف پلکوں کو سنوارا جاتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہی سرما بطور تعویذ کے شیطانی قوتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ اپنے شوخ سبز رنگ کی وجہ سے میلاشائٹ جو ہے وہ مصر کی ملکہ جو ہے مشہور ملکہ کلیوپیٹرا جو ہے اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اور اس کی موت کے بعد اسی میلاشائٹ کے ایک بہت بڑے گلدان کے ساتھ اسے دفن کیا گیا تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اگلے جہاں کے سفر میں یہ پتھر جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ ناظرین، اسی طرح 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپ میں بھی دانہ فرہنگ کو پیس کر اس سے رنگ بنایا جاتا تھا، جو کہ پینٹنگز بنانے کے کام آتا تھا۔ وکٹورین دور میں میلاشائٹ جو ہے وہ ایک اور استعمال اس کا یہ بھی تھا کہ اسے بچوں کے پالنوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شیطانی طاقتوں اور قوتوں سے بچوں کو بچا کے رکھے گا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اس نگینے کے لٹکانے سے بچہ آرام کی نیند سوتا۔ لیکن اس پتھر کو سب سے زیادہ شہرت ناظرین اس وقت ملی جب 1635 میں قازقستان کے پہاڑی علاقے یوریل سے انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ معیار کا میلاکائٹ دریافت ہوا۔ اس وقت قازقستان روس کا کیونکہ حصہ تھا اور یہ دور رومانوو خاندان کی بادشاہت کا دور تھا، تو اس خوبصورت پتھر کو نکال کر اس کو پرکھا گیا۔ یہ انتہائی ہائی کوالٹی کا پتھر تھا، اسی بنا پر اس پتھر کو خاص طور پر شاہی زیورات میں استعمال کیا گیا۔ ناظرین، اس کی کوالٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس نگینے کو زیورات جو کہ سونے سے بنائے جاتے تھے ان میں ہیرے کے ساتھ جڑا جاتا تھا۔ پھر 1835 میں انتہائی عمدہ قسم کا میلاشائٹ جو ہے وہ دریافت کیا گیا، جس کا وزن لگ بھگ 260 ٹن تھا، اور اس کو نکالنے میں 21 سال کا عرصہ لگا۔ اس خوبصورت دانہ فرہنگ سے اس وقت روس میں موجود بادشاہی خاندان کے 2 محلوں کے ستون، کالم اور اس کے ارد گرد کی جو دیواریں ہیں ان کو مزین کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تو بات تھی کچھ اس پتھر سے جڑی قدیم وقتوں کی تاریخ کی اور اس کے استعمال کی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پتھر کی کیمیائی ساخت اور اس کے انسانی جو زندگی ہے اس پہ اثرات کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے جو ہے وہ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے جو ہے ہمارے پروگرام میں ہمارے کام کو امپروو کرنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امامیہ جنتری اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ آپ ہمارے فورم سے اصلی پتھر پورے اعتماد کے ساتھ خرید سکتے ہیں، کیونکہ جو پتھر ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اس کو باقاعدہ لیب سے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اور آپ کو اس پتھر کے ساتھ باقاعدہ لیب کا ٹیسٹنگ کارڈ بھی مہیا کیا جاتا ہے، جو کہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ پتھر اصلی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.imamiyajantri.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وہ ہمارے تمام ویورز جو اینڈرائڈ فون یا آئی فون یوز کر رہے ہیں ان کے لیے امامیہ جنتری کی اوریجنل اپلیکیشن ان کے متعلقہ سٹورز میں موجود ہے، لیکن یاد رکھیے کہ امامیہ جنتری کی جو اوریجنل اپلیکیشن ہے وہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے، تو صرف وہی اپلیکیشن امامیہ جنتری کی جو کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے اسی کو ڈاؤن لوڈ کیجئے،
جو جعلی اپلیکیشنز ہیں ان کو رپورٹ کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے. آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں. ناظرین، اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع کر رہے ہیں. اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا. نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات، ڈیلی اذکار، وظائف اور دعائے حاجات، دعائے استخارہ، نقوش، خصوصی مضامین، اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں. جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ، اہم اعلانات، قرآنی تلاوت کی یاد دہانی، اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹو ویڈیوز. امامیہ جنتری آفیشل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے. انتظار نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں. امامیہ جنتری آفیشل ایپ، اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ. A project by افتخار بک ڈیپو.